السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی یہ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ آیت بہت سی جگہوں پر آئی ہے۔ شیطان اور انسان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا، یعنی ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دشمن ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دشمن ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے دشمن کی جانکاری ہمیں نہیں ہوتی، ہم غفلت میں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں صاف صاف جملوں میں ارشاد فرما دیا کہ شیطان جو ہے، ابلیس لعین جو ہے، وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ شیطان یہ چاہے گا کہ انسان بہکے، گناہ میں پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے، یہ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے۔ اور علماء کرام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے کو آتا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ کیا لگاتا ہے؟ انسان کے موت کے وقت شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ یہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے، اس کو بہکاتا ہے، اس کو غفلت میں ڈالتا ہے، اس کو شیطان ہمیشہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری آج جمعہ کا جو موضوع ہے، خاص کر کے جمعہ کا جو موضوع ہے، یہ 2 سے 3 جمعہ لگیں گے انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرنے میں۔ میرے آج جمعہ کا موضوع ولی کامل جو ہوتے ہیں، پیر و مرشد جو ہوتے ہیں، ولی کامل کی ضرورت کیوں ہے؟ ولی کامل کی ضرورت کیوں؟ انسان کو ولی کامل کی ضرورت زندگی میں کیوں پڑتی ہے؟ اس کے متعلق میں آج آپ کے سامنے چند واقعات کی روشنی میں درس دینے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، تو انسان کے دوست کون ہیں؟ اللہ والے، عالم دین، پیر و مرشد، ولی کامل، جو انسان کو صحیح راستہ دکھائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کے اولیاء، یہ انسان کے دوست ہیں۔ اور ہمیشہ شیطان اسی کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں گناہ کرے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، عذاب میں مبتلا ہو وغیرہ، یہ شیطان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں دنیا میں ایک ولی کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ولی کامل کی دنیا میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ ولی کامل کسی امام کی صورت میں ہو، کسی استاد کی صورت میں ہو، کسی پیر و مرشد کی صورت میں ہو، کسی باعمل عالم دین کی صورت میں ہو،
کوئی بھی اس کی شکل ہو، اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی؟ ولی کامل کی، صحیح راستہ بتانے والے انسان کی کیا زندگی میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہر انسان بچپن سے لے کر موت تک ہمیشہ سیکھتے ہی رہتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی رہبری کرنے کے لیے کون ہوتے ہیں؟ اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے۔ بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس پر اس کے گھر والے ٹوکتے ہیں، ماں ٹوکتی ہے، باپ ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ بچے یہ چیز کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ بچہ جب اسکول جاتا ہے، اسکول میں کوئی غلط کام کرتا ہے یا پھر جو اسکول کا دیا ہوا کام نہیں کرتا تو استاد اس کی وہاں پر رہبری کرتے ہیں کہ ایسے تم کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، آگے زندگی میں بڑے انسان نہیں بنو گے۔ تو کہیں نہ کہیں انسان کو ہر قدم پر، زندگی کے ہر مرحلے پر کسی نہ کسی شخص کی، انسان کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ گھر والے ہوں یا پھر اسکول کے ٹیچرز ہوں، کالجز کے استاد ہوں، یونیورسٹی کے پروفیسر وغیرہ ہوں، کوئی بھی ہو۔ جب ہمیں ہر فیلڈ میں کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، کوئی بھی ہمیں کوئی چیز اگر حاصل کرنی ہے، بغیر استاد کے، بغیر رہبر کے وہ حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو جاننا، اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننا، شریعت پر پورا عمل کرنا، قرآن و حدیث کو جاننا، اگر یہ چیزیں ہم سیکھیں گے تو اس فیلڈ میں بھی کسی نہ کسی ایک شخص کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ یعنی قرآن کو ہم ایسے ہی ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہاں پر ہمیں قرآن کی کچھ آیتوں کا ترجمہ، الفاظ کے معنی یا پھر تفسیر ہمیں نہیں سمجھ رہی ہے، تو ہمارے اوپر جو ہوتے ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم رہبری حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ حدیث کا بھی معاملہ یہی ہے۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کو اگر ہم ڈائریکٹ پڑھنے لگیں گے تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں کرنے کا بھی حکم ہے، نہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں دونوں کا ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح جاننا ہو تو اس کے علم رکھنے والوں کے پاس جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی پڑھیں گے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ارے تم ڈائریکٹ جب انجینئر نہیں بن سکتے، وکیل، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، کوئی بھی چیز میں کوئی چیز اگر سیکھنا ہو، کوئی ہنر کا کام ہو، وہ تم اپنے خود ذاتی طور پر نہیں سیکھ سکتے تو یہ چیزیں کیسے سیکھو گے؟ یہ تم دعویٰ کر ہی کیسے سکتے ہو کہ ہم بغیر استاد کے، بغیر رہبر کے، بغیر عالم دین کے، بغیر کسی مفتی صاحب کے، پیر و مرشد کے ہم یہ چیز سیکھ لیں گے، ہمیں یہ چیز آ جائے گی۔ دوسری چیزیں ہم جب نہیں سیکھ سکتے تو یہ بھی چیز ہم کسی بغیر رہبر کے، بغیر صاحب علم کے ہم یہ چیز نہیں سیکھ سکتے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ایک جال، ایک فندہ، ایک سازش یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم خود سیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی رہبر کی۔ یہ بھی ایک انسان، شیطان کا کیا ہے؟ وسوسہ ہے، ایک فندہ ہے۔ تو شیطان ہر طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں صاف جملوں میں ارشاد فرمایا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا بھی نہیں۔ یعنی شیطان تمہارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے جب فرما دیا تو کوئی اس کو اپنا دوست تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ انسان کے مرتے وقت بھی، زندگی کے لمحوں میں جب زندگی انسان گزارتا ہے، بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اس میں تو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ تو کرتا ہی ہے، گناہ تو کرتا ہی ہے، لیکن جب مرنے کا جب وقت قریب ہوتا ہے انسان کا، اس وقت بھی شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن کس طرح ہے اور ولی کامل کی ضرورت، ولی کامل ایک اچھی راہ بتانے والے کی ضرورت دنیا میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنی ضروری ہے دنیا میں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ ولی کامل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔
ان کے جب نزا کا وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو شیطان نے ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو ہدایت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا موت کا وقت جب قریب آیا تو شیطان ان کو بہکانے کے لیے آیا، اور شیطان نے کہا کہ اے رازی، اے فخر الدین رازی، تو نے اپنی زندگی میں اتنے تبلیغ کیے، مناظرے کیے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لائے، بتا کیا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا ہے؟ اللہ کو تو نے جانا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں میں جانا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کو جانا ہے۔ شیطان نے اس پر دلیل مانگی، موت کا وقت قریب ہے، وہ مرنے کو آئے ہیں، اس دنیا سے کچھ فرمانے کو آئے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیطان اس سے دلیل مانگتا ہے، اگر تو نے اللہ کو جانا ہے یا پھر اللہ ایک ہے تو اس کی دلیل پیش کر۔ تو امام فخر الدین رازی جو علم کے میدان میں حاکم تھے، سمندر تھا ان کے پاس، علم کا سمندر تھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ تو شیطان لعین تھا، کسی طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کی اس کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے، تو اس نے اس دلیل کو ٹھکرا دیا، وہ دلیل کو نہیں مانا۔ تو اس طرح ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 360 دلیلیں پیش کی۔ کتنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، 360 دلیلیں پیش کی۔ شیطان نے 360 دلیلوں کو رد فرما دیا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہیں، موت کا وقت قریب ہے، مرنے کے قریب ہیں، پریشان ہوئے، اور اسی وقت اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد کا نام تھا۔ کہیں دور دراز مقام پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد وضو فرما رہے تھے، کشف ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دی۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جب مرید کا حال دیکھا کہ مرید اس دنیا سے جانے کو ہے، شیطان اس کو پھنسا رہا ہے، تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے رازی، اے امام فخر الدین رازی، تو شیطان کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دلیلوں کے مانتا ہوں؟ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ جب پیر و مرشد کی ہدایت فیض مرید پر ہوا تو یہی جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شیطان کو دیا تو شیطان وہاں سے فرار ہوا۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں ہمیں ایک استاد کی، ایک رہبر کی جب ضرورت ہوتی ہے تو ایمان کی سلامتی ہو یا پھر ایمان میں اضافہ ہو، علم دین سیکھنا ہو، تو اس فیلڈ میں بھی کسی نہ کسی صاحب علم کی، مفتی صاحب کی، باعمل عالم دین کی، پیر و مرشد کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ آج جو لوگ یہ طرح طرح کے انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیری مریدی کہاں ہے، بیعت وغیرہ کرنا کہاں ہے، تو ان کے سلسلوں میں بھی آج پیر مریدی آج شروع ہے، بیعت شروع ہے۔ جو لوگ انکار کرتے تھے وہ لوگ بھی آج بیعت کرتے ہیں، اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور ان کا کام، مقصد کیا ہوتا ہے پیری مریدی کا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کرانا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو لے کر جانا، ان کے احکامات کو بتانا، یہ اصل مقصد ہے پیری مریدی کا اور بیعت کا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو شیطان کسی نہ کسی طرح انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ واقعہ بھی بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریا پار کرنے کے لیے جب دریا کے پاس پہنچے، وہاں پر کشتی وغیرہ نہیں تھی، ایک انسان بھی وہاں پر، ان کا مرید بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اور جب دریا پار کرنے کا جب وقت آیا، کوئی کشتی، کوئی ملاح وغیرہ نہیں تھا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انسان سے، اپنے مرید سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو اور میرا ہاتھ پکڑ لو، اور یا جنید کا ورد کرو، یا جنید کا وظیفہ کرو، اور اس وقت تک آنکھیں نہ کھولنا جب تک میں نہ کھولوں۔ تو مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما،
اور دریا پر اسی طرح وہ پانی پر چلتے رہے۔ اور کرامت یہی بزرگان دین کی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرامت کی کوئی حقیقت نہیں، کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عقل میں سمجھ میں نہ آئے، معجزہ بھی اس کو کہتے ہیں جو عقل سے باہر ہو، انسان اس کو کہے کہ امپاسبل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تمہارے لیے امپاسبل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس چیز سے نوازے۔ تو یہ بزرگان دین سے جو کرامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے جو عقل میں سمجھ میں آئے، بات سمجھ میں آئے، وہ کرامت ہے ہی نہیں، وہ معجزہ ہے ہی نہیں۔ جو چیز کو ہم امپاسبل کہتے ہیں، ناممکن کہتے ہیں، وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے ولیوں کے ذریعے وہ چیز ظاہر کرتا ہے۔ تو امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریا پر پانی پر چل رہے ہیں اور ان کا مرید بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے، یا جنید کا وظیفہ کر۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو شیطان وہاں پر اس مرید کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان، جنید سے بڑا تو اللہ ہے، جنید سے بڑا تو اللہ ہے، تو اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ وہاں پر بھی اس مرید کو بہکانے کی کوشش شیطان نے کی، تو فوراً اس نے اپنا وظیفہ بدلا اور یا اللہ اس نے کہنا شروع کیا۔ اگر اس طرح اگر دیکھیں تو شیطان نے کوئی غلط بات نہیں کہی، لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، شیطان بھی وہ چیز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، بظاہر ہمیں دکھنے کو وہ اچھی لگتی ہے، صحیح لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی حکمت، اس کے پیچھے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، انسان وہ سمجھ نہیں پاتا۔ یہی شیطان کا فندہ ہوتا ہے، یہی شیطان کا جال ہوتا ہے، جو انسان کو خوبصورت چیزوں میں دکھاتا ہے اور انسان اس کو کرتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ انسان کا دشمن شیطان کس طرح ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے 2-3 جمعہ میں بیان کروں گا۔ جب مرید یا جنید کے بدلے یا اللہ کہنے لگتا ہے، وہی مرید جو پانی پر چل رہا تھا ڈوبنے لگتا ہے، وہی مرید ڈوبنے لگتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مرید، اے بندے، ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ابھی تک تیری رسائی، تیری پہنچ جنید تک نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہاں پر اس کو نصیحت و تلقین کر کے اس کو دریا پار کرائی۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ ایسے مشکل گھڑی میں بھی شیطان ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز اس واقعے سے یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے، اس پر ایمان رکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کرانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرانے والے لوگوں سے بھی سنگتیں رکھیں، ان سے دوستیاں رکھیں، تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے یہ جان پائیں گے۔ ہم کوئی نہیں جانتے تھے کیا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تبھی جا کر ہم نے ایک اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ کس کے ذریعے ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے ایک اللہ پر ایمان لایا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے ایک اللہ پر ہم نے ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، یہ احسان ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طرح اگر ہم کسی ولی کامل کی صحبت میں رہتے ہیں، پیر و مرشد کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ پہچان کراتے ہیں کہ بیٹا کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ غلط ہے، یہ لوگ رہبری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی تعظیم، توقیر، ان کا ادب لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، کمر باندھتا ہے، ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ شیطان ایک راستے پر مسجد کے پاس کھڑا ہو گیا، ایک سوئی لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ واقعات علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ سوئی لے کر کھڑا ہوا، وہاں سے ایک عابد انسان، عابد
عبادت تو کرتا تھا لیکن علم نہیں تھا۔ آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، عبادت تو بھرپور کرتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ عبادت کرتا تھا، عابد تھا، لیکن علم کی کمی تھی۔ شیطان مسجد کے راستے کھڑا ہوا، جب وہ انسان نماز کے لیے جانے لگا، عابد انسان، تو شیطان اس کے پاس آ کر سوئی دکھاتا ہے، سوئی دکھا کر کہتا ہے کیا ہے عابد انسان، مجھے یہ بتا کیا اس سوئی کے نوک میں، سوئی کی جو نوک ہوتی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کو سما سکتا ہے، اس میں بسا سکتا ہے سوئی کی نوک میں؟ تو عابد کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو کوئی پاگل ہے۔ عابد انسان کیا کہتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تو کوئی پاگل ہے، اتنی سوئی کی نوک میں پورے جہاں کیسے سما سکتے ہیں؟ وہ اس نے یہ بات کس بنا پر کہی؟ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا تو بے شک اس کا جواب کچھ اور ہوتا۔ تو شیطان وہاں کھڑے ہوتا ہے اور وہ نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک عالم دین، باعمل عالم دین وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ شیطان ان کو بھی روکتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ایک سوال ہے، انسانی شکل میں روکتا ہے، ایک سوال ہے، کہتا ہے کہ کیا ہے؟ جواب، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی جلدی سوال کرو، مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اس سوئی کے نوک میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کو سما سکتا ہے، تمام جہانوں کو بسا سکتا ہے؟ تو وہ عالم دین، باعمل عالم دین، ولی کامل، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی ابلیس مردود لعین لگتا ہے، شیطان کا کوئی چیلا لگتا ہے۔ یہ ایک سوئی کی نوک، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اس سوئی کے نوک سے باریک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تمام جہانوں کو بسا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے چلتے ہیں، وہ اپنے چیلوں کو بتاتا ہے، یہ دیکھو اس عالم نے جو جواب دیا، اس باعمل عالم نے جو جواب دیا یہ صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے عابد نے جو جواب دیا وہ غلط ہے۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ عبادتیں ہم بھرپور کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، ایک اللہ پر ایمان لانا ہو، اللہ کی قدرت کو جاننا ہو۔ آمنت باللہ، یہ ہم جو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بعض جگہوں پر شیطان اور انسان کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، نیک راستے سے ان کو ہٹاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر انسان بہک جائے، گمراہ ہو جائے، گناہ کر لے، لیکن اس کے بعد اگر توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو معاف بھی کروں گا، میں اس کی توبہ کو، اس بندے کی توبہ کو معاف بھی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اعلان ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبتوں میں، سنگتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی دوستیاں اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم ہر فیلڈ میں ایک استاد کی، ایک رہبر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو علم کے میدان میں بھی، ایمان کے معاملے میں بھی ہمیں ایک ہادی رہبر اور باعمل عالم دین کی دوستی اختیار کرنے کی، اور اس کو اپنا آئیڈیل، اس کو اپنا دوست، اس کو اپنا استاد ماننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائیں۔ برے لوگوں کی سنگتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائیں۔ ہمیشہ شیطان کی وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔